ہماری گفتگو تھی سورہ مبارک ملائکہ سورہ فاطر میں کہ جہاں پروردگار عالم نے تمام اپنے بندگان کے لیے ایک پیغام اس طرح سے بیان کیا. الفاظ کیا ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، پس تم بھی اسے اپنا دوست نہ سمجھنا، دشمن سمجھنا. یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی اگر کسی کا دشمن ہو تو دوسرا بھی اس کو اپنا دشمن سمجھے. کچھ نادانیاں، کچھ حماقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے اور میں اسے اپنا دشمن نہیں سمجھ رہا. السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے. آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. پروردگار عالم نے شیطان کے مسئلے پر اس بات کو ایک سے زیادہ مقامات پہ بیان کیا کہ شیطان خدا کا دشمن نہیں ہے، شیطان خدائی کا دشمن ہے. شیطان کا جھگڑا آدم سے تھا تو آدم کی اولاد سے آدم کا بدلہ لے رہا ہے. پتہ چلا یہ مزاج شیطان ہے، جھگڑا باپ سے ہو بدلہ اولاد سے لیتے ہیں. اب چاہے وہ ماضی کی مثال ہو یا حاضر کی مثال ہو، جھگڑا کس بات پہ؟ آدم نے کیا شیطان کا سر پھوڑ دیا تھا؟ آدم نے کیا تھا؟ آدم نے کیا شیطان کا گلا گھونٹ دیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ آدم کا تو شیطان سے مقابلہ ہی کوئی نہ تھا. جب مقابلہ ہی نہیں تو جھگڑا کیسا؟ جب جھگڑا ہی نہیں تو دشمنی کیسی؟ تو مزاج شیطانیت سمجھ میں آتا ہے کہ جھگڑا، مقابلہ، سر پھاڑ دینا یہ تمام مسائل نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم کو خدا نے ملائکہ کے لیے مسجود قرار دیا اور شیطان حسد کے مارے ہی جل گیا. جہنم میں تو بعد میں جلے گا، یہیں جل گیا. تو پتہ چلا کہ اگر حسد کی آگ ہو تو چاہے جھگڑا ہو کہ نہ ہو. مثال آسان کر دیتا ہوں. آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل. قابیل کا حابیل سے کیا جھگڑا تھا؟ قابیل کا حابیل سے جھگڑا یہ تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی. تو قابیل نے اپنی قربانی قبول کروانے کے بجائے حابیل کو ہی جان سے مار ڈالا. تو شیطان نے حضرت آدم کی طرح مقام حاصل کرنے کے بجائے حضرت آدم کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا. خدا سے تو کہتا تھا کہ تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. یا خدا قرآن میں یہ نہیں کہتا سورہ یاسین میں، اے آدم کی اولاد، کہ تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پرستش مت کرنا؟ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان بڑا خوفناک ہے. اس کے سامنے تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں چٹکی بجاتے کے ساتھ شیطان کے ساتھ چل پڑتے، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب شیطان. اب کیا خبر تھی ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی زمانے میں آئیں گے جو اپنے رہبر کی تعریف میں کہیں گے کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے شیطان وہاں سے نکل لیتا تھا. پتہ نہیں کیا سوچ کے نکل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لوگ اپنے رہبر کی تعریف میں کہتے ہیں. اللہ اکبر. کہ شیطان ان کو دیکھ کے نکل جاتا تھا. تعریف کرنے والا تعریف کرنا تو سیکھ لے. پتا چلا کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. اللہ اکبر. بہت ساری مثالیں ہیں مگر عنوان کہیں اور نکل جاتا ہے. تو اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ شیطان کے سامنے تین قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم وہ جو شیطان کی بات پر فوراً تیار ہے، آمنا و صدقنا کہہ کر. ایک گروہ وہ ہے جو ذرا سا مشکل کرتا ہے، اس کے بعد پھر شیطان اسے بہلا کر پھسلا کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. کچھ محنت لگتی ہے شیطان کو مگر ساتھ میں ملا لیتا ہے. تیسرا گروہ ایسا ہے شیطان جس سے مایوس ہے. خدا نے اسی گروہ کی بات کی ہے کہ میں اپنے بندوں پر مطمئن ہوں. شیطان تو جتنا کر سکتا ہو کر لے، جو میرے خالص ہیں وہ تیرے نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. اتنا اطمینان خدا کو ہے اپنے بندوں پر. اب آئیے شیطان کے طریقے واردات پر کچھ گفتگو کریں اس آیت کے ذیل میں. آیت کیا کہتی ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے.
تم بھی اسے اپنا دشمن تصور کرو. کاش کہ شیطان دکھائی دیتا تو پکڑ کے مار دیتے. کہیں دکھائی دیتا، آپ کو کیا خبر اگر دکھائی بھی دیا ہے تو شکل کیسی تھی، جیسے کوئی تبلیغ کرنے کے لیے آیا. اور یہ ہم تھوڑی تاریخ کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ شیطان کبھی شیطان بن کے نہیں آتا. شیطان جب بھی آتا ہے وہ بندگان خدا کو تبلیغ کرنے کے نام سے آتا ہے. اسی لیے ہم پہچان لیتے ہیں کہ تبلیغ میں اگر ولایت کا اعلان نہ ہو تو گڑبڑ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو شیطان کے حربے الگ الگ ہیں. اس نے سب کے لیے الگ الگ جال رکھے ہوئے. اسے پتا ہے کہ مولوی کیسے بہکائے میں آتا ہے. اسے پتا ہے کہ نمازی اور ماتمی کیسے بہکائے میں آتا ہے. اسے پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے. کون حسد کے عنوان میں آئے گا، کون تعریفوں کے جال میں آئے گا، کون مقابلے بازی کے عنوان میں آئے گا، اور کون مولا سے دور ہوگا تو آئے گا. اسے سب پتا ہے. اب شیطان کے حربوں میں پروردگار نے آیت کو بیان کرنے سے پہلے اس کا پیغام سمجھایا. کیوں؟ کہ تاکہ شیطان کے بارے میں اگر کوئی آپ کا خیال ذہن میں آتا بھی ہو، شیطان تو بڑا نمازی تھا، ایسا نمازی کہ اس جیسی نماز تو کسی نے پڑھی ہی نہ تھی. تو کسی کی نماز سے دھوکہ مت کھائیے. نمازی تو شیطان بھی تھا. پتا چلا جب صاحب الامر کے سامنے سر جھکانے کا وقت آیا تو نمازی وہاں رہ گیا، نماز وہاں. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. انما یدعو حزبہ، شیطان دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کی. حزب الشیطان، دو گروہ ہیں. ایک حزب الہی ہے، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ. ایک حزب شیطان ہے، شیطان کی جماعت، شیطان کا گروہ. یہ دو ہی گروہ چل رہے ہیں. ایک اللہ کا گروہ ہے، ایک شیطان کا گروہ ہے. شیطان اپنے گروہ میں شمولیت کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. انما یدعو حزبہ. کیوں بلاتا ہے وہ؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جائیں اس کے گروہ میں آنے والے جہنم کا ایندھن. کیوں بلاتا ہے وہ حلوے مانڈے کے لیے نہیں بلاتا، وہ جہنم میں جلوانے کے لیے بلاتا ہے. اب جسے جلنے کا شوق ہو تو سو بسم اللہ آئے شیطان کی طرف. اور جسے سمجھ میں آ جائے عذاب کیا ہے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے تو شیطان کے گروہ سے دور رہے. الذین کفروا، یہ شیطان کا گروہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. شدید، اس سے خدا شدید کہہ دے. ایک آپ کا شدید ہے جب مستقل آپ جاب کرتے ہیں ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کر، تو آپ کو تو ہلکی سی گرمی بھی شدید لگتی ہے. آپ کا شدید اور ہے، خدا کا شدید اور ہے. ہلکے سے تھپیڑے ہوا کے چلے اور آپ ہل گئے، آپ کا شدید اور ہے، خدا کا شدید اور ہے. خدا کہتا ہے جو شیطان کے گروہ میں ہیں وہ کافر ہو چکے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہے. اب اس جماعت کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ کو بات یاد ہے، قوم جن کے اعتبار سے قوم جن میں یا شیعہ ہیں یا کافر ہیں، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ جن ابھی تک زندہ ہیں، جنہوں نے غدیر خم کے میدان میں مولا کو دیکھا تھا، تو یا شیعہ ہیں جن یا کافر ہیں، بیچ میں کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ایک گروہ شیطان کا، ایک گروہ رحمان کا. شیطان کا گروہ کافر، اور کافر پر عذاب شدید. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لے کر آئے. تو کافر کے مقابلے میں کون ہے؟ مومن. ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیے. لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے. وہ اجر کبیر، خالی مغفرت نہیں ہے، اجر کبیر بھی ہے. کمال ہے، مغفرت پہلے ہے، اجر کبیر بعد میں ہے. تخلیہ پہلے ہے، تحلیہ بعد میں ہے. صفائی پہلے ہے، عطا بعد میں ہے. پہلے خدا مومنوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پھر ان کو اپنی طرف سے اجر کبیر عطا کرتا ہے. بالکل آسان سا مسئلہ ہے.
کس نے اپنے دل کو پہلے صاف کیا پھر علی کی محبت کو لیا؟ خدا بھی پہلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے پھر اسے اجر کبیر عطا کرتا ہے. اس لیے کہ محبت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اس کا مطلب جب کوئی علی والا رہتا ہے تو گناہ گار نہیں رہتا. ایسا نہ ہو کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہو جاؤں کہ دعوی محبت امیر بھی ہو اور خطاؤں کا انبار بھی ہو. تو یہ چل نہیں سکتا جملہ. حدیث سے پیغمبر غلط نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ غلط ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن حدیث سے پیغمبر کل بھی صحیح تھی اور آج بھی صحیح ہے. حب علی حسنا. اسی لیے جب کبھی قنوت میں خدا سے دعا مانگیں تو یہ آیت ضرور پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی عطا کر محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخرت میں بھی عطا کر محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب دونوں جگہ محبت ملے گی تو وقنا عذاب النار. اب شیطان کے حربوں کی مثال ابھی آ رہی ہے. افمن زینا لہو سوء عملہ. شیطان کرتا کیا؟ شیطان جس کو بہکاتا ہے اس کی نگاہوں میں عمل کو حسین بنا کے پیش کرتا ہے، عمل کو اتنا سجا کے پیش کرتا ہے کہ عمل کرنے والا اس کو ہی عمل صالح سمجھ لیتا ہے. بہت غور کیجئے گا، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ شیطان کسی انسان کو بہکائے ایسے عمل جس سے انسان ہی پسند نہ کرے تو پیروی کیا کرے گا؟ وہ سجا کے دکھاتا ہے، وہ سنوار کے پیش کرتا ہے، اس سے وہ عمل برا نہیں لگتا، اچھا لگتا ہے. یہ جملہ قرآن کا فرآہ حسنا. شیطان نے برائی کو اتنا سجایا یہاں تک کہ انسان کو وہ عمل برے کے بجائے اچھا لگنے لگا. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. قبلہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. عجیب ہے خود جملہ، بدعت بھی کہتے ہو اور اچھی بھی کہتے ہو. کچھ ایک تو لفظ نکال لو، صلوات پڑھے محمد، یہ اچھی چھوڑ دو، یہ بدعت چھوڑ دو. یہ شیطان کا مسئلہ ہے کہ وہ انسان کی نگاہوں میں اس کے اعمال کو، شیطان کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو لگایا ایسے عمل کے پیچھے جو خوبصورت نہ ہوا تو یہ ایک دفعہ تو کرے گا، اس کے بعد چھوڑ دے گا. ایسی کارروائی کرو کہ پھر ہمیں دوبارہ زحمت نہ ہو. ایک دفعہ لائن پہ لگا دو، پڑھے جائے نمازیں، رکھے جائے روزے، کرے جائے حج، کھائے جائے رشوت کا مال، پاک اپنے آپ کو پاک سمجھتا رہے.